السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر میں سمیرہ، میں گریڈ 3 کی ٹیچر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میں اردو پڑھاتی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو نظم پڑھائی تھی جس میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو سمجھا تھا، مشاعرہ میں بیان کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا جائے اسے ہم کہا جاتا ہے۔ اس کا نام تھا رب کا حکم مانے، ٹھیک ہے، اور اس کے شاعر کا نام تھا مائل خیر باد۔ اس کے بعد ہم نے نئے الفاظ کے معنی دیکھے تھے۔ کاروان اردو میں موجود ہیں: خالق بنانے والا، تخلیق کرنے والا، رازق رزق دینے والا، بوٹے پودے، حاکم آقا یا مالک۔ اسی طرح ہم نے سرگرمی شروع کی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے کروایا تھا سوال کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہے۔ اس نظم میں ہم اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ڈھونڈ کر لکھیے۔ ہم نے لکھا تھا مالک، رازق، خالق، حاکم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4 صفاتی ناموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 3 اور صفاتی نام سوچ کر لکھنے تھے، جس میں ہم نے جو میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا کرنے کے لیے صفاتی نام، جیسے رازق ہم نے لکھا، جیسے ہم معز الخالق، المالک، الباری، الرازق، الرزاق، الفتاح، بہت سارے نام ہیں۔ آپ لوگ صبح اسمبلی میں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ اچھی طرح سے یاد ہیں تمام وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے آتے ہیں۔ سے کوئی سے بھی 3 مزید صفاتی نام آپ کو سوچ کر لکھنے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 5 نعمتوں کے نام لکھے، ان کی تصویریں اپنی کاپی میں بنا کر رنگ کریے۔ یہ سوال بھی میں نے آپ سے کہا تھا، آپ لوگوں نے یقیناً کر لیا وہ اپنے کاپی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کاپی میں نے آپ لوگوں کو کام کس طرح سے کرنے کے لیے بتایا تھا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو تعارف کی صفحہ بنانا ہے نقاط اول کا۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو فہرست بنانا سکھائی تھی، جس میں نمبر شمار، تاریخ، عنوان اور دستخط کے کالمز بنیں گے۔ عنوان کا کالم تھوڑا چوڑا بنتا ہے، باقی سب چھوٹے بنتے ہیں کالم، تو وہ بنانے تھے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو حمد یعنی رب کا حکم ماننے کا تعارفی صفحہ بنانا تھا، اور اس کے بعد یہ سارے سوالات آپ کو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 5 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 5 پہ ہم نے یہ لکھا ہے، یہ کام ہمیں ایسی کتاب میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ایسی باتیں لکھیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مثال سچ بولنا۔ یہ 4 باتیں میں نے آپ کو لکھوائی تھیں۔ اس کے بعد 4 ایسی باتیں لکھیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور آپ ان سے بھی بچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے لڑنا جھگڑنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ ساری باتیں بھی میں نے آپ لوگوں کو کروا دی تھی۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیں دائروں میں دیے ہوئے الفاظ کہ ہم آواز الفاظ بنائیں۔ جیسے پہلا لفظ تھا پھل، بنایا، پھوٹے اور جہاں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 الفاظ تھے، ان کے ہر لفظ کا 4 لفظ بنا تھا، جیسے پھل، جل، تل، اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بنوا دیا۔ اچھا، اب ہم یہاں پر آئے تھے، جب شعر کو جملوں میں لکھا جاتا ہے تو اسے نثر بنانا کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جیسے پیدا کیا ہے جس نے، خالق ہے وہ ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے جملے کی طرح لکھ دیا۔ تو جملے کو لکھنا کیا کہتے ہیں؟ نثر کہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس جملے کا حوالہ میں نے آپ لوگوں کو لکھوا دیا تھا، اس جملے کی میں نے آپ کو دوسرے جملے کی میں نے آپ کو تشریح بتا دی تھی، اس کی شعر کی تشریح بتا دی تھی۔ میں نے کھانا دیا ہے اس نے، رازق ہے وہ ہمارا، یعنی یا اللہ تو نے ہمیں کھانا دیا ہے اور تو یہ ہمارا رازق ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یقیناً آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے آج ہماری ایک ایکسرسائز رہتی تھی سرگرمی، جیسے یہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہے، حروف الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دی ہوئی خالق کا خے الف لام کاف، خالق۔ اب کھانا ہے تو کھا الف نون الف، بھا واو لام پھول، زا میم یہ نون، میم الف لام کاف، ہے الف کام میم، کاف میم، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آج آپ کو دوران لیکچر یہ کام کروایا ہے۔ اس کے بعد میں نے کروایا ہے نردوان اردو، صفحہ نمبر 2۔ سب سے پہلے اوپر دیے ہوئے آپ دیکھیں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں، ان کا حروف تہجی کی ترتیب سے ان کو ان بلاکس میں لکھنا تھا، ترتیب وار الفاظ۔ یہ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے آج آپ لوگوں کو کہا ہے کہ یہاں سے دیکھیں اور ترتیب سے سارے لکھیں۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوں جو دوبارہ نئے اسی حرف سے ریپیٹ بھی ہو گئے،
ذرا خیال کیجیے گا. جیسے یہاں پر ڈال سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو دوبارہ بھی ریپیٹ ہوئے ہیں, تو اس لیے ذرا حروف کا خیال رکھتے ہوئے ترتیب بار الفاظ لکھیں. اس کے بعد میں نے 4 یا 5 حرفی الفاظ یہاں پر لکھوائے تھے. جیسے الف سے ہم نے لکھا تھا انار, بے سے ہم نے لکھا بکری, پے سے لکھا پلنگ, ٹے سے لکھا تتلی, ٹے سے لکھا ٹوکری, جیم سے لکھا جہاز, چے سے لکھا چوہا, اے سے لکھا حلوہ, خے سے لکھا خرگوش. یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں, یہ مجھے آپ لوگوں نے ہی بتائے تھے سارے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ گئے تھے صفحہ نمبر 3 پہ. صفحہ نمبر 3 پہ ہم یہ ہے ذخیرہ الفاظ. ایک تصویر بنی ہوئی ہے, تصویر کے اندر ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اسی کے مطابق ہمیں بتانا ہے, ان کے نام ہمیں بتانے ہیں. تو ہم تقریباً 12 یہاں پر ہمیں سب کے نام لکھنے ہیں اسی کتاب میں, نردبان اردو میں. تو ہم نے کیا کیا لکھا تھا؟ پہاڑ, درخت, گھر, پودے, بچے, پھر گھوڑا, بطخ, مچھلی, کچھوا, مرغی, اس کے علاوہ خرگوش. خرگوش کے علاوہ ہم نے یہاں پر انسان, مرد عورت پہ لکھا تھا, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں, آپ لوگ ڈھونڈ کے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ اس کے بعد ہم نے مہینے اور موسم. صفحہ نمبر 4 پہ ہم آگے تھے. سب بچوں سے میں نے مہینے اور موسم کے بارے میں پوچھا تھا کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں. سب نے یہ مجھے بتایا کہ سال میں 4 مہینے ہوتے ہیں, سردی, بہار, گرمی اور خزاں. سردی کے موسم میں بہت سردی ہوتی ہے, ٹھنڈ ہوتی ہے, اور ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں, ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہار جب آتی ہے تو بہار میں ہر طرف پھول ہی پھول کھل جاتے ہیں, سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے. پھر گرمی آتی ہے, گرمی جو ہے اس میں ہر طرف گرم ہوائیں پھیلتی ہیں, ہم لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں. گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے, ہمارے پسینہ بہت بہتا ہے, ٹھیک ہے. سورج بہت تیز نکلتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں گرمی میں. خزاں میں پتے جھڑتے ہیں, درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. اسی طرح آج میں نے سب بچوں سے مہینوں کے نام بھی پوچھے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, ٹھیک ہے. ہوم ورک آپ لوگوں کو نردبان کا صفحہ نمبر 2 کرنا ہے. باقی تمام کام میں نے آپ لوگوں کو اسی وقت کرا دیا تھا. جن بچوں کو نہیں پتہ چل سکا, جو کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے, پلیز آپ لوگ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کا تمام کام ٹائم ٹو ٹائم مکمل ہوتا رہے. جزاک اللہ خیرہ.